بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیز تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا زبردست فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمی لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنے مورچے چھوڑ دیے اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی، ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ خالد کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، یہ خصوصیات
جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سر بلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کیا۔ جو موقع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا سنبھال لیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی ہی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، والسلام۔